یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے میں آپ کا میزبان محمد سلطان حاضر ہوں، اور اس وقت میرے بیان کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا کا اہتمام فرماتے اور فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پچھلے رمضان میں جو حضرات موجود تھے، اس رمضان میں آنے والے رمضان میں نہ جانے ان میں سے کون کون موجود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو رمضان المبارک کے برکات اور اس کے انوارات گویا وہ رجب کے مہینے سے ہی ان کا چاند طلوع ہو جاتا تھا، ان برکتوں اور رحمتوں کا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے تھے اور فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، یہ فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، پورے 12 کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں
اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا بھی انتخاب فرمایا، اور ان مہینوں میں تمام جتنے مہینے ہیں 12، رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی شان بخشی اور بہت بڑی عظمت عطا فرمائی، اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنایا اس کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی رجب اور شعبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ اور پھر رمضان کے متعلق فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، یہ خصوصیت اس لیے فرمائی کہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو نوازتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور مسلمان اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرتیں فرماتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس دن سے سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ان کو قید کرنے کی وجہ یہ بتائی علماء نے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، تو یہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے دور نہ کریں، رمضان المبارک کے مہینے کے تقدس کو پامال نہ کریں، تو اس لیے سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر بھی تو لوگ اکا دکا گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو چھوٹے شیاطین ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یا یہ فرمایا، اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ پورے سال یعنی 11 مہینے یہ شیطان اتنی محنت کر لیتا ہے انسان پر کہ یہ انسان کا جو نفس ہے یہ شیطان کا قائم مقام بن جاتا ہے، اس کا نائب بن جاتا ہے، اور پھر یہ سرکشی کرتا رہتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیاطینوں کو قید کر لیتے ہیں، اور فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا کہ منہا باب، ان میں سے ایک دروازہ ہے یسمی الریان، اس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس ریان دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ روزہ داروں کے اعزاز میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ ان کو اتنا اعزاز ملے گا کہ ایک دروازہ ان کے لیے مخصوص ہوگا، ریان نام ہوگا، وہاں سے ان کو پکارا جائے گا کہ روزہ دار یہاں سے تشریف لائے، روزہ دار یہاں سے تشریف لائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من شعبان، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان مہینے کے آخر میں ہمیں ایک خطبہ فرمایا اور ایک خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ دار ہونے والا ہے، یعنی رمضان المبارک۔ اس کی ایک ایک گھڑی وہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ دار ہونے والا ہے، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر،
اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اتنا عظیم مہینہ، فرمایا کہ اس میں اگر کوئی ایک نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فرض کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے انسان تو اس کو 2 رکعت فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے اندر فرض نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا 70 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو کتنا اس کے اندر اجر بڑھا دیا جاتا ہے، کتنی وسعت ہو جاتی ہے، کتنا اس کے اندر فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس کو قرآن کریم سے ایک نسبت حاصل ہے، کہ قرآن کریم کے ساتھ اس کا لزوم ہے اور ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو مسلمان مسجدوں میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور کوئی بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں، کوئی خفیہ طور سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کریم سے لوگ لگاؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ خواتین گھروں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ رمضان المبارک کے برکات ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں اس طرح نہیں ہے۔ یہ خصوصیت رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے کہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے دل وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ نیکی کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل، اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا، اس کی جو بھی صورت ہو، فرشتے کے ذریعے دیا جائے یا کسی نبی کے ذریعے دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ الا الصوم فهو لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ یا ایک روایت میں فرمایا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اسی کا بدلہ ہوں۔ یہ کیوں یہاں تخصیص فرمائی؟ یہ اس لیے فرمائی کہ انسان ہے، باقی اعمال میں وہ دکھلاوا اور ریاکاری کر سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ دکھلاوا کر سکتا ہے کہ لو میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنا بڑا نمازی شمار ہوتا ہوں گا، لوگ مجھے دیکھتے ہوں گے۔ تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ دے رہا ہے، اس صورت میں اس کے دل میں آ سکتی ہے کہ میں سخی کہلاتا ہوں۔ دیگر صدقات خیرات دیتا ہے، اس وقت اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ کوئی بھی اچھا عمل کرے تو اس وقت اس کے دل میں یہ شبہ آ سکتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ وہ ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ایک آدمی اکیلے گھر میں رہتا ہو اور دن کا وقت ہے اور سخت گرمی ہے، اس کو شدت سے پیاس لگی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اگر فریج کھول کر اس سے ٹھنڈا پانی لے کر پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے اور لوگوں کو پھر یہ تاثر بھی دے سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ اس لیے
کہ اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور میں نے جو یہ روزہ رکھا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں رکھا۔ تو اس لیے اس کے اندر خلوص زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ باقی اعمال کا اجر وہ ابن آدم کو تو کسی طریقے سے دیا جائے گا، چاہے فرشتے کے ہاتھ سے اس کو دیا جائے یا کسی نبی کے ہاتھ سے اس کو دیا جائے، لیکن سوائے روزے کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ تو روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دن رات رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، روزہ دار کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس پر خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے، خاص اللہ کی نظر ہوتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے نفس کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور رات کو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح پڑھتا ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پہلا عشرہ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی تمام گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔